Hello, dear students. I hope you will be fine, happy, and healthy today. Today, we are going to discuss the short question of the last leaf. Right? So, the first question is, what is the main theme of the story, The Last Leap? کہانی لاسٹ لیپ کا مرکزی خیال کیا ہے؟ تو ہم نے یہاں لکھا ہے دا مین تھیم آف دا اسٹوری دا لاسٹ لیپ از فرینڈشپ، وہ دوستی ہے، سیکریفائس قربانی دینا ہے، اینڈ پاور آف ہوپ اور امید کی طاقت ہے کہ ہمیں قربانی دینی چاہیے، فرینڈشپ اور پاور آف ہوپ ہونی چاہیے۔ سو اینڈ جونسی آر بیسٹ فرینڈ، دونوں بہترین سہیلیاں ہیں۔ جونسی لوزز ہوپ اینڈ از گوئنگ ٹو ڈائی، وہ امید کھو جاتی ہے اور مرنے کے قریب ہو جاتی ہے۔ بٹ ہر فرینڈ سروڈ ہر، اس کی دو سہیلی اس کی خدمت کرتی ہے۔ بیئر مین سیکریفائسز ہز لائف، بیئر مین جو ہے وہ اپنا زندگی کی قربانی دیتی ہے۔ اینڈ سیوز ہر لائف بائی ہوپ اینڈ کریج، اور امید اور حوصلے کی وجہ سے اس کی زندگی بچا لیتی ہے۔ سیکنڈ کویسچن از ہاؤ ڈیڈ سو اینڈ جونسی بیکم فرینڈ، سو اور جونسی کیسے ایک دوسرے کی سہیلی بن گئی؟ تو ہم نے لکھ لیا سو اینڈ جونسی میٹ ایٹ دا ریسٹوران آن 8th اسٹریٹ، 8th اسٹریٹ والی جگہ میں وہ ایک ہوٹل میں ایک دوسرے سے مل گئیں۔ دے ڈسکورڈ ریزمبلنس اینڈ سملیرٹی ان ایچ ادر بیہیویئر، انہوں نے ایک دوسرے کے کرداروں میں مشابہت دریافت کی، فوڈ خوراک میں، کلوتھس کپڑوں میں، لائکس اینڈ ڈس لائکس میں، اینڈ شیئرڈ دا سیم پروفیشن، اور ان کی پروفیشن بھی ایک جیسی تھی، دونوں پینٹرز تھے۔ دیٹس وائی دے بیکم فاسٹ فرینڈ، وہ گہرے دو سہیلیاں بن گئی۔ اینڈ ڈیسائیڈیڈ ٹو لیو ایٹ دا ٹاپ آف اے 3 story بلڈنگ، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ 3 منزلہ بلڈنگ کے اوپر والے حصے پر اکٹھے رہنے لگے، رہائش اختیار کی انہوں نے۔ تیسرا کویسچن ہے شی ہیز اے چانس ایف شی وانٹ ٹو لیو، اس کے پاس ایک چانس ہے اگر وہ رہنا چاہتی ہے۔ ایف پیپل ڈونٹ وانٹ ٹو لیو، اگر لوگ خود رہنا نہیں چاہتے ہیں، آئی کین ڈو مچ فار دیم، تو میں ان کے لیے زیادہ نہیں کر سکتے ہو۔ وٹ ڈز دیز ورڈ آف دا ڈاکٹر اباؤٹ جونسی مین، ڈاکٹر کے مطابق جونسی کے ان الفاظ کا مطلب کیا ہے؟ سو ایکچولی دا ڈاکٹر مینز، ڈاکٹر کا مطلب یہ ہے دیٹ جونسی ہیز اے گریٹ چانس ٹو سروائیو دس ڈیزیز، کہ وہ اس بیماری سے زندہ بچ سکے، بہت سے چانسز ہیں۔ بٹ ایف شی گیوز اپ اینڈ بگین ٹو فیل، اگر وہ حوصلہ ہار جاتی ہے اور یہ محسوس کرنا شروع کرتی ہے دیٹ شی از گوئنگ ٹو ڈائی، کہ بس وہ مرنے والی ہے، سو دا انٹائر ڈاکٹر ورک بیکم یوز لیس، تو پھر ڈاکٹر کا سارا کام غیر مفید ہو جاتی ہے، بیکار ہو جاتی ہے۔ If جونسی وانٹ ٹو اچیو سم تھنگ ان ہر فیوچر، اگر جونسی اپنے مستقبل میں کچھ حاصل کرنا چاہتی ہے، شی نیڈ ٹو انلائٹن ہر پریزنٹ اینڈ مسٹ فائٹ اگینسٹ دا ڈیزیز، تو انہیں اپنے موجودہ حالت کو روشن کرنی چاہیے اور ڈیزیز کے ساتھ انہیں لڑنی چاہیے، اسے ایکسیپٹ نہیں کرنی چاہیے۔ Question number 4 is what did Jonesy keep asking Sue to open the curtain? Why did Jonesy keep asking Sue to open the curtain? کیوں جونسی بار بار سو کو یہ کہہ رہی تھی کہ آپ یہ کھڑکی کھول دو؟ تو ہم نے لکھا ہے جونسی was suffering from pneumonia، وہ نمونیا میں مبتلا تھی۔ She was counting the leaves left behind on the old tree، اور وہ ان پتوں کو گن رہی تھی جو اس اولڈ ٹری میں، پرانے درخت میں باقی بچی تھی۔ in front of her window، اس کے ونڈو کے سامنے جو تھی۔ she believed that when the last one fell، اس کی یقین تھی کہ جب یہ آخری پتا گر گئی، she would also die، تو پھر وہ بھی مر جائے گی۔ she had covered the window، اور انہوں نے یعنی سو had covered the window، سو نے اس کھڑکی کو کور کیا تھی، بند کی تھی۔ to stop جونسی from looking out at the tree، تاکہ جونسی کو رکوا لے باہر درخت کو دیکھنے سے۔ but جونسی continuously asked her to open the curtain،
لیکن جونسی بار بار ان کو یہ کہہ رہی تھی کہ آپ یہ پردے کو کھول دے، ہٹا دے، سو دیٹ شی مائٹ لک ایٹ دا فالنگ لیوز، تاکہ وہ گرتے ہوئے پتوں کو دیکھ لے، آف دا وائن ٹری، اس انگور کے درخت کے، آؤٹ سائڈ جو باہر ہے، اینڈ کاؤنٹ دیم فالنگ ون بائی ون، اور انہیں ایک ایک کر کے شمار کر لے۔ کویسچن نمبر 5 ہے ہاؤ واز جونسیز لائف سیوڈ، جونسی کی لائف کیسے بچائی گئی؟ سو وین جونسی بلیوڈ، جب جونسی نے یہ یقین کیا، دیٹ وین دا لاسٹ لیف آف دا وائن ٹری فیل، کہ جب اس انگور کی آخری پتا جب گر جاتی ہے، شی وڈ آلسو ڈائی، تو وہ بھی مر جائے گی، وین بیئر مین این اولڈ پینٹر، تو جب بیئر مین جو ایک پرانا پینٹر تھا، کیم ٹو نو، ان کو پتہ چلا، اباؤٹ دس، اس کے بارے میں ان کو پتہ چلا، ہی پینٹڈ اے لیف آن دا وال نیکسٹ ٹو دا وائن، تو اس وائن انگور سے کے بالکل ساتھ ساتھ اس نے ایک پتے کو پینٹ کیا، انگور کا پتا تھا، ہی ڈیڈنٹ کیئر فار دا رین وینڈ اینڈ کولڈ، اس نے اسی رات بارش، ہوا، تیز ہوا اور سردی کا یہ خیال بھی نہیں رکھا۔ دا نیکسٹ مارننگ وین جونسی سا دا لیف، اگلے صبح جب جونسی نے اس پتے کو دیکھا، ہیز سروائیوڈ اٹ سیلف ان سچ ٹریجک سچویشن، کہ اس نے اتنے خطرناک حالات میں بھی اپنے آپ کو بچا لی ہے، شی ریکگنائزڈ، شی ریگینڈ دا ہوپ اینڈ ریکورڈ فرام ہر سیریس ایلنس، تو اس کو ہوپ مل گئی، امید مل گئی، اور وہ سیریس ایلنس سے اپنے آپ کو اس نے بچا لیا، اور اس کی زندگی بھی اسی طرح بچ گئی۔ کویسچن نمبر 6 از what made جونسیز ویو چینج اباؤٹ لائف، کس چیز نے جونسی کے احساسات کو زندگی کے بارے میں چینج کیا؟ ہاؤ ڈو یو نو اٹ، آپ یہ کیسے جانتے ہیں؟ تو یہاں پر ہم نے لکھ لیا کہ وین ان دا مارننگ، جب صبح کے وقت، جونسی اویکنز، جونہی بیدار ہو گئی، اینڈ سیز، بیدار ہوتی ہے اور وہ دیکھتی ہے، دیٹ دا لاسٹ لیف از اسٹل دیئر، کہ آخری پتا ابھی تک وہاں ہے، اٹ ہیز سروائیوڈ ڈسپائٹ دا ہاؤلنگ گیل، اور یہ زندہ بچ گئی ہے یہ پتا اس تیز طوفان کے باوجود، دس تھنگ رائزز ہر اسپرٹ، اس سے اس کی روح اٹھتی ہے، اینڈ گیوز ہر اے نیو لیسن آن لائف، اور اس کو زندگی پر ایک نیا سبق دیتا ہے، شی اسٹاپس تھنکنگ اباؤٹ ڈیتھ، وہ موت کے بارے میں سوچنا ختم کر دیتی ہے، اینڈ اسٹارٹ ہوپنگ، اور یہ امید شروع کرتا ہے، دیٹ شی ول بی بیٹر سون، کہ وہ بھی جلد ٹھیک ہو جائے گی، شی ریئلائزز دیٹ شی واز رانگ فار ڈیزائرنگ ٹو ڈائی، اور وہ یہ بھی محسوس کر رہی تھی کہ وہ جو موت کی خواہش کر رہی تھی، اس میں وہ غلطی برتی۔ Question number 7 is write a short character sketch of the character Beerman in the story The Last Leap، یعنی بیئرمین کے کریکٹر پر کچھ روشنی ڈالیے۔ سو مسٹر بیئرمین واز این اولڈ پینٹر، وہ ایک پرانا پینٹر، وہ معمر پینٹر تھا، اینڈ اے مین ود گولڈن ہارٹ، اور ایک سنہری دل والا آدمی تھا، ہی واز کمپیشنیٹ اینڈ واز اے گریٹ نیبر، وہ بہت محبت والا تھا اور ایک زبردست پڑوسی تھا، ہی واز اے مین ہو لاؤڈ ٹو ڈو گریٹ فار ہیومینٹی، وہ ایک ایسا آدمی تھا جو انسانیت کے لیے زیادہ سے زیادہ کام کرنا چاہتا تھا، اینڈ could sacrifice his own life for other، اور اپنا زندگی دوسروں کے لیے بھی قربان کر سکتا تھا، کہ مطلب قربان کرنے کے لیے تیار تھا، اینڈ دس از what he died for جونسی to save her life، اور یہی وجہ تھا کہ وہ جونسی کے خاطر مر گیا تاکہ ان کی زندگی بچا لے۔ کویسچن نمبر 8 ہے ڈسکرائب دا پلاٹ آف دا اسٹوری ان یور اون ورلڈ، پلاٹ بیان کر لے اسٹوری کا۔ سو دا پلاٹ آف دا اسٹوری از ویل نیٹڈ اینڈ ویل ڈیولپڈ، اچھے طریقے سے آگے کی طرف گیا ہے اور بنایا گیا ہے۔ دا ہول اسٹوری ریوالوز راؤنڈ 3 کیریکٹر، سارا کہانی 3 کرداروں کے گرد گھومتی ہے، سو، جونسی اینڈ بیئرمین ہے۔ دا پلاٹ ہیز اے پراپر کانفلکٹ، رائزنگ ایکشن، کلائمیکس، پلاٹ میں خاص
कॉन्फ्लिक्ट है, राइजिंग एक्शन है, क्लाइमेक्स उसका जो आखिरी ऊपर वाला हिस्सा है, मतलब क्लाइमेक्स जब वो चोटी तक पहुंच जाता है, फॉलिंग एक्शन फिर नीचे गिरना, एंड रिजोल्यूशन है। जोनसी इज सीरियसली इल, जोनसी सख्त बीमार है। शी बिलीव्स दैट व्हेन द लास्ट लीफ ऑफ द वाइन फॉल, वो ये सोचती है कि जब इस अंगूर के दरख्त की आखिरी पत्ता गिर जाता है, शी विल आल्सो डाई, तो वो भी मर जाएगी। द स्टोरी रीचेज एट क्लाइमैक्स, अपने क्लाइमैक्स को, चोटी को पहुंच जाती है। व्हेन जोनसी सीज दैट द लास्ट लीफ इज स्टिल देयर, जब जोनसी ये देखती है कि आखिरी पत्ता तो अभी भी वहाँ है, नहीं गिरी है। शी डिसाइड टू लिव एंड टू लिव, तो वह जिंदा रहने की फैसला करती है। एंड द स्टोरी टेक्स टर्न, और स्टोरी इसी तरफ यहाँ पर मुड़ती है, यानी स्टोरी का फॉलिंग शुरू हो जाती है। हर नीबर बियरमैन और ट्रैक्स हर, उसकी पड़ोसी बियरमैन जो है वो इसको एक ट्रैक करती है, करतब करती है उनके साथ। बाई पेंटिंग अ लीफ ऑन द वॉल, और उसी दीवार पर एक पत्ते को पेंट करती है। दस शी टेक्स इट इज़ अ रियल लीफ, वो इसको बतौर हकीकी पत्ता इख्तियार कर लेती है। एंड रिकवर सून, और अच्छी से और जल्द सेहतियाब हो जाती है। दस द स्टोरी एंड्स, इसी तरह ये कहानी ख़त्म होती है। गिविंग अस अ मैसेज ऑफ द पावर ऑफ होप एंड बिलीफ, और हमें एक मैसेज देते हैं उम्मीद और यकीन का, कि अगर उम्मीद हो तो सब कुछ मुमकिन हो जाती है। The last question is, what lesson do we get from the story? The last leaf से हम किस किस्म के सबक हासिल करते हैं? So the story gives us a lesson of friendship, hopes and sacrifice for other. हमें एक सबक देती है दोस्ती का, उम्मीद का, और दूसरों के लिए कुर्बानी देने का। We should help each other in the hour of need. ज़रूरत के वक्त हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। It also gives us a lesson of the स्पिरिट ऑफ सेक्रीफाइस, ये हमें कुर्बानी का एक सबक भी देता है कि हम में कुर्बानी का जज्बा होना चाहिए। बियरमैन डाइड, बियरमैन वफात पा गया, मर गया, बट सेव्ड द लाइफ ऑफ जोनसी, की ज़िंदगी उसने बचा ली। वी शुड हैव पॉजिटिव एटीट्यूड इन लाइफ, हमें ज़िंदगी में मस्बत रवैया इख्तियार करनी चाहिए। We need to be hopeful and we should stand strong against any calamity. हमें चाहिए कि पुरुमेद रहे और किसी भी कैलेमिटी या किसी भी आफत से के ख़िलाफ़ हमें मजबूती से खड़े होनी चाहिए। यही इसका थीम है, हमें इस स्टोरी से ये लेसन सीखनी चाहिए। So dear student, try to read it again and again and try to learn it very well. And also try to share with all your near and dear ones, and don't forget to remember me in your prayers. Thank you so much. Khuda Hafiz.